دوستوں ڈائر وولف ہماری دنیا سے آج سے تقریباً 12,500 سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکے تھے، انہیں آج کے دن دنیا پر دوبارہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈائر وولف کی ڈی ایکسٹنکشن کی جا چکی ہے۔ یہ جو دو پیارے پپس آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ آج کے دن ایگزسٹ کرتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ کی بدولت۔ یہ دو پیارے پپیز جو آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی نسل آج سے تقریباً 12,500 سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے یہ ممکن ہو پایا؟ ایک ایکسٹنکٹ جانور جو دنیا پر بالکل ختم ہو چکا ہے اسے دوبارہ سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دوبارہ سے کیسے اس کی جو نسل ہے اس کو ڈی ایکسٹنکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اور بھی ایسے جاندار جیسے ڈائناسور، ڈوڈو نامی پرندہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ایکسٹنکٹ کیا جا چکا ہے، وولی میمتھ جو ہاتھیوں کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں۔ ایسی بہت سی جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کی سپیسیز جو آج کے دن ایگزسٹ نہیں کرتی، جو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے، کیا انہیں بھی ڈی ایکسٹنکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آخر ایکسٹنکٹ ہو چکے جانداروں کو کس ٹیکنالوجی کے ذریعے واپس لایا جا رہا ہے؟ دنیا میں تقریباً 6 سب سے بڑی میس ایکسٹنکشن ہو چکی ہیں، جن میں جانداروں کی مکمل سپیشیز ختم ہو چکی ہے، جس میں ایک سب سے مشہور ہے ڈائناسور کی جو ایکسٹنکشن ہے، جو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسٹروئڈ آ کر پھٹا تھا۔ دنیا پر ایسی ہی 6 ایکسٹنکشن ہو چکی ہیں۔ بہت بڑی نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا انوں کو جو زمین پر رہ رہے تھے۔ تو کیا ابھی بھی کسی قسم کی ایکسٹنکشن جو ہے ممکن ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 13,000 years after the last dire wolf walked the earth, scientists say they've now brought them back. Here's our chief national correspondent Matt Gutman with the video tonight. دوستوں 1 اکتوبر 2024 کلوزل بائیو سائنس کمپنی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی ڈی ایکسٹنکشن کو سکسیسفلی مکمل کر لیا ہے۔ یہ بات دنیا بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ انسانوں نے آخر ڈائر وولف کو ڈی ایکسٹنکٹ کر لیا۔ دو چھوٹے پپس جو آپ اب اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو ڈی ایکسٹنکٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کی ابھی کولونائزیشن بھی اور ابھی ان کی نسل کشی بھی جاری ہے۔ ان کی نسل کشی سے ایک فیمیل پپ ابھی کامیابی سے برتھ ہو چکا ہے۔ یہ سب سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈی ایکسٹنکشن اور ایکسٹنکشن کیا چیزیں ہیں، آخر ان میں فرق کیا ہے؟ ایکسٹنکشن کا مطلب دوستوں کسی جاندار کے آخری فرد کا بھی مر جانا۔ 4 سے 5 ایکسٹنکشن آج کے دور میں بھی ہوئی ہے، جن کی فوٹوز ابھی بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کے آخری نسل کے فرد کو ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آخری فرد کا بھی دنیا سے چلے جانا اس کو کہتے ہیں ایکسٹنکشن۔ ایکسٹنکشن مطلب مکمل طور پر کسی نسل کا دنیا سے ختم ہو جانا۔ ایکسٹنکٹ یعنی دنیا سے مکمل طور پر ختم جاندار کو واپس سے ڈی ایکسٹنکٹ یعنی اسے دوبارہ زندہ کرنا۔ کیسے ہوتا ہے؟ بائیو جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے۔ ڈائر وولف کے فوسل کا مطلب ڈائر وولف کی جو ہوتا ہے اس سے ڈی این اے کو کلیکٹ کرنا، اسے جینیٹک ایڈیٹنگ، جینیٹک کولونائزیشن اور جینیٹک بائیو سائنس کی مدد سے کسی ایسے اس کے رشتہ دار جاندار یعنی کہ رشتہ دار وولف میں اس کی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے اس کو بات کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوشش ہزاروں بار کی جاتی ہے اور پھر جا کر ایک مکمل ڈی ایکسٹنکشن
پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس کے ڈی این اے کا ملاپ کسی اور ولف جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اس کے ڈی این اے سے کروایا جاتا ہے اور پھر اس سے ایک ملتا جلتا جانور پیدا ہوتا ہے اور پھر اس ملتے جلتے جانور میں پھر ایک بار ڈی این اے کو ایڈٹ کروایا جاتا ہے، جس سے یہی جو پروسیس ہے اسے کتنی بار دہرایا جاتا ہے اور پھر اس سے جا کر ایک مکمل ڈی ایکسٹنکشن کی جاتی ہے۔ کلوزل بایو سائنس کمپنی کی طرف سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں وولی میمتھ جیسی بہت سی اسپیشیز کو دوبارہ سے ڈی ایکسٹنکٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا انسان یہ ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھنے کی فراق میں کچھ غلط نہ کر بیٹھے جو انسانیت کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکے؟ کوئی ایسا جاندار بھی ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے جیسے کہ ڈائناسور جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن سکتے ہیں؟ تو ایسے میں جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ انسانوں نے ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ سیکھا بھی ہے اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ نقصانات بھی اٹھائے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ ایسا ہو کہ وہ ان کو اپنے انڈر وہ ساری ڈی ایکسٹنکشن وغیرہ بھی ممکن کر سکیں۔ کلوزل بایو سائنس کا کہنا ہے کہ وہ جلدی ہی ڈی این اے کمپیئرنگ کے ذریعے کچھ فاکسز کی ایسی سپیشیز ہیں، کچھ میمتھس کی ایسی سپیشیز ہیں اور کچھ جانداروں کی ایسی سپیشیز ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ سے واپس زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دوبارہ سے انہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ انسان اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، ایسے میں پہلے والے جانداروں کو بھی ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جیسا کہ ٹائیگرز، لائنز، اور اس پر یہ اور ایسے جانداروں کی ڈی ایکسٹنکشن کروا رہے ہیں۔ ابھی بھی ایکسٹنکشنز ہو رہی ہیں، کچھ ایسے جاندار ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں جن کی پرجاتی کے آخری افراد ہی بچے ہیں دنیا پر۔ دوستوں ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اینڈ ڈونٹ forget to press the bell icon۔ اللہ حافظ۔